نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ احباب کرام، عباد الرحمن کی صفات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ کون سے بندے حقیقی معنوں میں رحمان کے بندے کہلانے کے حقدار ہیں، کون سے بندے رحمان کو پسند ہیں، کون سی صفات اللہ کو پسند ہیں، ان صفات والے لوگوں کا بیان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں نے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کی تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ چال بھی آدمی کا معافی ضمیر بتا دیتی ہے، چال سے بھی انسان کی خوشی اور غمی کا پتہ لگ جاتا ہے، چال سے انسان کا پورا ڈیٹا معلوم ہو سکتا ہے کہ ہارا ہوا ہے کہ جیتا ہوا ہے، صحت مند ہے کہ بیمار ہے، عاجزی میں ہے کہ گھمنڈ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے چال کو بھی بطور علامت اور نشانی کے بیان فرمایا۔ اس کو معمولی مت سمجھیے گا کہ یہ تو مرضی کی چیز ہے، جس کا دل کرے جیسے چلے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی خبریں ملتی ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ نے رحمان کے بندوں کی اور اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کا ترجمہ سن لیں، پھر بات آسان ہو جائے گی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون، وہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یا سلامتی کی بات کہتے ہیں، دونوں ترجمے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل اسے کہتے ہیں جسے کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جاہل کا لفظ ایک تو عالم کے مقابل میں آتا ہے، اس کا تو یہی مفہوم ہے کہ وہ جاننے والا ہے اور یہ جاہل ہے، یعنی جاننے والا نہیں ہے، اسے علم ہے، اسے علم نہیں ہے، ایک تو اس کا یہ مفہوم۔ اور اس جہالت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے جاہل نہیں ہے، جانتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ جاہل بن جاتا ہے، اس پر جاہلوں والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تب وہ جاہل ہوتا ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ غلطی کرتا ہے اس وقت وہ جاہلوں والا کام کرتا ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس پر جہالت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ غالباً منیر نیازی نے وہ کہا تھا، اس کی ایک تحریر یا ایک اقتباس میری نظر سے گزرا کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں پٹھان بڑے غصے والے لوگ ہیں، حالانکہ غصے اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن پٹھان بیچارے مشہور ہیں، بڑے غصے والے ہیں جی۔
تو کوئی لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ پٹھان تھا وہ تو چمٹ گیا. تو وہ اس تناظر میں کہتا ہے کہ پٹھان قوم نہیں ہے، پٹھان ایک کیفیت ہے، کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، کسی پنجابی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. یعنی اگر پٹھان بیچارے کا یہ تعارف ہے کہ وہ لڑتا ہے تو پھر یہ لڑائی پنجابی بھی کر سکتا ہے. یہ کیفیت کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی اصول یہ ہے کہ جہالت ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے، اور یہ علم والے پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہیں. جب انہیں ایک قاتل کا پتہ نہیں مل رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا اللہ کے حکم سے کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہم نے قاتل کا پتہ پوچھا ہے آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو. اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ یا مقتول سے گائے کا کیا جوڑ ہے؟ آپ کہتے ہو گائے ذبح کرو، آپ مذاق کرتے ہو ہم سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں بھلا جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی مذاق کرنا وہ بھی جھوٹ کا، جھوٹی بات کرنا، یا مذاق کرنا اللہ کے ذمہ لگا کے کہ اللہ نے کہا نہ ہو اور میں کہہ دوں کہ کہا ہے. دین کا نام لے کے مذاق، اللہ کا نام لے کے مذاق. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تو ہر اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ علم بھی ہے اور پھر وہ معصوم ہیں، ان پر جہالت والی کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اگر میں ایسے مذاق کروں جھوٹ موٹ کا، یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو جہالت کا کام ہے، میں ایسے کیسے ہو سکتا ہوں. معلوم ہوا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم رکھتا ہے مگر اس پر جہالت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی مہاجرین اور انصار میں، بھائی بھائی بنا دیے. اور یہ ایسا رشتہ قائم کیا گیا کہ مرتے دم تک صحابہ نے اسے نبھایا ہے. ایک دفعہ کچھ جھگڑا ہوا، آوازیں اونچی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ قبائل اوس خزرج یہ لوگ پہلے بھی آپس میں لڑتے تھے، اب تو اسلام کی آغوش میں اور جھنڈے کے نیچے آ چکے، لیکن اکسانے والے اکسا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کروایا اور بٹھایا اور جھگڑا ختم کروایا. تو بات کیا فرمائی؟ فرمایا یہ جہالت والی بات ہے جو تمہارے اندر پلٹ رہی ہے. اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. یہ اسلام سے پہلے یہ باتیں ہوتی تھی مگر اب وہ جہالت والی بات دوبارہ تم میں کیا ہے آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ ایک ہے جاہل ہونا اور ایک ہے جہالت والی کیفیت ہونا. تو یہ کیفیت علم کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یہ کیفیت جاننے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن میں فرمایا نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے دونوں مفہوم ہیں. یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، گزر جاتے ہیں. یہ مطلب بھی ہے. اور یہ مطلب بھی ہے کہ وہ لوگ جو ان سے بات کرتے ہیں یا جن سے یہ مخاطب ہوتے ہیں اگر ان پر جہالت والی کیفیت طاری ہو تو پھر یہ ان سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. احباب کرام، آج معاشرے کا یہ مرض بن گیا ہے کہ ہم لوگ یہ جو قوت کلام ہے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، گفتگو کا جو ملکہ ہے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. بشمول میرے ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور معاشرے پہ نظر ڈالیں. ایک میدان ہے معاشرت کا، ایک میدان ہے مذہب کا، ایک میدان ہے سیاست کا. ان تینوں میدانوں میں جھانک کر دیکھیں. میں پورے ملک کے بارے میں بات کروں گا. پورا ملک کسی بندے کو منتخب کرنے کو تیار ہے
کہ یہ بندہ ہمارا نمائندہ ہے اور جو یہ بات کرے گا ہم اس سے متفق ہیں. یہ اس ملک کا باج پن نہیں تو اور کیا ہے, اس قوم کا باج پن نہیں تو اور کیا ہے کہ آج ہماری انڈیا سے لڑائی, بلکہ لڑائی ہم پہ مسلط کی گئی ان جاہل اور بے وقوف لوگوں کی وجہ سے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی بہانے رفع دفع ہو گئی, بھلے وقتی ہو مستقل ہو, اس پہ کوئی گلہ نہیں. جو ہوا سو ٹھیک ہوا, جیسے ہوا جس نے بھی کیا ٹھیک ہوا. بھلا ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس رخ پہ سوچے تو صحیح کہ صلح کس نے کروائی, سیز فائر کس نے کروایا؟ نہ ملک میں کوئی اس پائے کا بندہ, نہ اسلامی ریاستوں میں اس پائے کا کوئی بندہ, نہ پوری دنیا میں اور کوئی بندہ جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا اس نے ہماری صلح کروائی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, جس سے بھی ہوئی ہمیں اس سے تو اتفاق ہے, چلو جان چھوٹی, مسئلہ حل ہوا. وہ شاید اسی کی مانتے ہو, مسئلہ حل ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب والا یہ جو قوت کلام ہے, یہ گفتگو کا جو ملکہ ہے, ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. نہ سیاسی میدان میں, نہ مذہبی میدان میں, نہ معاشرتی میدان میں لوگوں میں گفتگو سننے کا اور کرنے کا حوصلہ ختم ہو رہا ہے. جھٹ پٹ میں پارا جہاں ہوتا ہے, جھٹ پٹ میں پارا جہاں ہوتا ہے. آپ اس پہ غور کریں, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے وفود آتے, ہر بندہ ان سے بات نہ کرتا. کچھ بندے تھے جن کو بات کرنا آتی تھی. آپ نمائندہ بھیجتے تھے تو کچھ مخصوص لوگ تھے جنہیں بھیجا جاتا تھا, جنہیں گفتگو کرنا آتی تھی. آج جنہیں بات کرنی نہیں آتی انہیں گفتگو کرنے والوں پہ انگلی اٹھا لیتے ہیں, جن میں سر فہرست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سینکڑوں جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بنو امیہ کے لوگوں میں یہ خوبی تھی, بہت سارے لوگ تھے ان میں جن کو بات کرنے کا ڈھنگ تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے کس کو بھیجا نبی علیہ السلام نے؟ اگر اسلامی تاریخ کا کچھ مطالعہ ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے کون گیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ کس نے بھیجا تھا؟ کون تھے؟ بنو امیہ کے لوگ تھے. آج میرا خاندان گیا گزرا بھی ہوگا, میں کہوں گا بھائی مجھے برا کہ, میرے خاندان کو برا کیوں کہتا ہے؟ اس میں ہزاروں لوگ نیک بھی ہیں. خاندان سے دشمنی انہوں نے ڈالی جن کے مفاد اس سے وابستہ تھے, جن کو اس دشمنی سے کوئی غرض تھی. ورنہ اسلام تو یہ چیزیں مٹانے کے لیے آیا ہے کہ اب تمہاری پہچان ایمان اور اسلام اور دین ہے. اب خاندان پس پشت چلا گیا ہے, اب خاندان پس پشت چلا گیا ہے. سر فہرست اسلام ہے, سر فہرست دین ہے. تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم مومن ہو, تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم مسلمان ہو, تمہاری پہچان یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو. خاندان بہت پیچھے ہے. ورنہ بلال بیچارے کو کون پوچھتا؟ ورنہ سہیب جو روم کا تھا اسے کون پوچھتا؟ سلمان فارس کے تھے اسے کون پوچھتا؟ یہ تو عرب کے بھی نہیں تھے. پہچان دی اسلام نے, ہم پھر کھینچ تان کے اسی چیز کو آگے لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری کوئی غرض اور ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہے اس خاندانی لڑائی سے, اس خاندانی جھگڑے سے. تو ہم اپنی یہ خوبی اور ملکہ ہم کھو رہے ہیں. آپ غور کریں اس بات پہ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بات کرنے والے کو سمجھ ہو کہ یہ مستقل جاہل ہے یا اس پر جہالت کی کیفیت آ رہی ہے. بات کرنے والے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. آج مذہب کے میدان میں دیکھیں میڈیا دیکھیں, لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, سٹیج پہ بیٹھ کے تقریریں کرنے والے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بعض دفعہ سنتے ہوئے سارے شرم سے جھک جاتا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں ان غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں. آپ محسوس کریں نہ کریں, میں داڑھی والے کو دیکھ کے, میں اپنی داڑھی کو دیکھتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیسی بات کر رہا ہے. یہ لطیفوں کا دور نہیں ہے. یہ اخلاق سے
गिरी हुई बातें करने का जमाना नहीं है। दुश्मन एक एक बात को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमें मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा बना के हमारी गलती को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। स्टेज पे बैठ के बात ध्यान से कीजिएगा, जिम्मेदार जगह पे बैठ के बात जिम्मेदारी से कीजिएगा, तो हम उस शोबे में भी नाकाम हैं। गिनती के चंद लोग हैं जिन्हें बात करना आती है, शायद उन्हीं की वजह से निजाम चल रहा है। और मुआशरती जिंदगी, मैं दावे से कह रहा हूं कि बहुत सारा तबका वो है जिनसे घर वाले भी मशवरा नहीं लेते। आपने गौर किया कभी इस बात पे? 5-10 बंदे इकट्ठे खड़े हों, हर कोई बोलने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसे जैसे अंदर भरा हुआ है और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो मशवरे देते हैं वो जल्दी नहीं बोलते, जिन्हें सलीका होता है वो अपनी बात जाया नहीं करते। कहते हैं काफिला जा रहा था, उसमें हकीम लुकमान भी था। ये हकीम बेचारा था तो हिकमत और अक्लमंदी का, हमने उसको दवाइयों वाला हकीम बना दिया। कुरान ने इसकी दवाइयों वाले नुस्खे बयान नहीं किए, कुरान ने इसकी हिकमत की बातें नकल की हैं। यानी ये दाना है, ये हकीम नुस्खों वाला नहीं है, ये हकीम लुकमान दाना है। वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत दी। आगे जो हिकमत बयान की वो क्या है? वो नसीहतें, वो अक्लमंदी की बातें। कोई अक्लमंद बाप भी नसीहत कर सकता है। अल्लाह ने उसको हिकमत और अक्लमंदी से नवाजा। तो एक काफिले में वो भी था, डाकू पड़ गए, उन्होंने गिरफ्तार किया, पकड़ा, लूटा। तो लोग जानते थे कि ये अक्लमंद आदमी है, तो उन्होंने कहा आप जाएं और इनकी मिन्नत समाज करें, आप बात करना जानते हैं, हो सकता है कि वो मान जाएं और हमें माल वापस कर दें। तो लुकमान की हिकमत का तकाजा सुनिएगा। उसने कहा उनकी जो कैफियत है वो बात सुनने वाली नहीं है, मैं अपनी नसीहत जाया नहीं करना चाहता। जब किसी बंदे की बात सुनने की कैफियत ना हो, उस पर जहालत गालिब हो, फिर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बात वही होती है जहां कोई बात सुनने वाला हो। आप सूरत यूसुफ पढ़ें, यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना अरसा जेल में रहे, सालों रहे या नहीं रहे। और जिन जेल के 2 कैदियों से आपकी गुफ्तगू कुरान ने नकल की है तकरीबन एक पूरे रुकू में, वो एक ही दिन यूसुफ से मिले, एक ही दिन टाकरा हुआ है? नहीं, जेल में, जेल मेन्यू में भी मुलाकात हो जाती है, राहदारियों में भी, निकलते और दाखिल होते हुए भी, पेशियों में भी मुलाकात हो जाती है, कैदी मिलते रहते हैं, 20 दफा टाकरा होता है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे बात उस दिन की थी। याद रखना, ये कुरान पाक का नुस्खा है, ये एक नुक्ता है, इसको ज़हन में रखिएगा। यूसुफ पहले दिन से अल्लाह के पैगंबर हैं, पहले दिन से हिकमत से भरे हुए हैं, पहले दिन से दाना है, पहले दिन से इल्म वाले हैं, पहले दिन से समझ बूझ रखते हैं। लेकिन जिस दिन जेल के कैदियों ने ये आके कहा था इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको अच्छा समझते हैं, आप हमें मशवरा दीजिए, उस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की है। जो कबूल करने को तैयार ना हो उससे बात करके बात जाया मत करें। जो आपको साले से नहीं मानता उसके बीच में मत आइएगा। 2 फरीकों में से कोई एक आपको कबूल नहीं करता, बीच में मत आइएगा, भले आप कितने सियाने और समझदार क्यों ना हो। हमारे एक नमाजी थे जहां पे, मुझे याद है, सालों की बात है, तो नमाजी उलझ गए आपस में, तकबीर का वक्त है, तकबीर हो रही है और वो उलझ गए। मैंने छुड़ा दिया तो वो नमाज छोड़ गए। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जनाब हम तो आपका चेहरा देखने को तरस गए हैं, आप किधर हैं? वो जी मुझे आप पे गुस्सा है। क्या गुस्सा है? कि जी आपने मेरी हमायत नहीं की और आपने सुरग छुड़ा दिया है। मैंने कहा ये भी तकाजा है कि जब कोई लड़ रहा हो तो उस वक्त उनको छुड़ाना ही अक्लमंदी है। उस वक्त कौन सुनेगा कि मैं गलत हूं और वो सही है? सरे 10 सीज बाहर करा देना भी अक्लमंदी है, छुड़ा देना दानाई है। छोटी छोटी बातों को लोग पता नहीं किस एंगल से ले लेते। हकीम लुकमान बात करने को तैयार नहीं है कि जब मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं, मैं अपनी नसीहत जाया नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना अरसा इंतजार करते हैं, जब वो करीब आते हैं, एतराफ करते हैं और मोतरफ होते हैं, सुनने को तैयार हैं, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें कर लूं। जब खाना आ जाएगा
تمہیں میں تمہارے خواب کی تعبیر کھانے سے پہلے پہلے بتا دوں گا. ہو سکتا ہے جیل کا کھانا کھلنے والا ہو, جیل کے کھانے کا وقت آنے والا ہو, تو انہوں نے کہا کھانے سے پہلے پہلے میں تمہیں فارغ کر دوں گا, پریشان ہونے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے ان کو پوری دعوت دی, پوری بات سمجھائی. جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں یہ باتیں انہیں پلے باندھنی چاہیے کہ بات کیا کرنی ہے یہ تو شاید سب کو پتا ہو, لا الہ الا اللہ, کب کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, اس بات کا پتہ شاید مجھ سمیت ہمیں نہ ہو, جس کی وجہ سے ہماری قیمتی بات ضائع ہو جاتی ہے. سننے والا سننے کے ماحول میں نہیں ہوتا, سننے کی تیاری میں نہیں ہوتا. آپ کے سامنے علماء بیٹھتے گفتگو کرنے سے پہلے تمہید باندھتے نہیں باندھتے؟ کیوں باندھتے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن منتشر ہوتے ہیں, انہیں متوجہ کرنے کے لیے. مجھے کتنے لوگ ملے فلاں مسجد میں گئے, 5 منٹ کی گفتگو ہے بس, اور بڑی باتیں کر دی انہوں نے. میرے بھائی ہمیں 5 منٹ تو لوگوں کو متوجہ کرتے گزر جاتے ہیں. کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ایسے ہی بیٹھے ہوں جیسے آپ بیٹھے ہیں, پھر مجھے کہیں 5 منٹ گفتگو کریں, میں 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اصل رمز کو سمجھیے گا, یہ بھی گفتگو کے آداب میں سے کہ کس سے کب کیا کہنا ہے. میرے نبی نے کبھی راہ چلتے ہوئے مشرکین کے گروہ کو یوں مخاطب نہیں کیا جب تک وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا جب تک کسی نے کوئی سوال نہیں کیا, جب تک کوئی بات نہیں ہوئی. موقع بنا تو آپ نے بات فرمائی. اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, چاہے وہ مستقل جاہل ہو, چاہے اس پر جہالت کی کیفیت طاری ہو, اس سے بات کریں تو حساب سے کریں, نہیں تو سلامتی کی بات کر کے نکل جائیں. الجھنا کوئی دانائی نہیں ہے, اپنی معلومات جھاڑنا کوئی دانائی نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ اپنی رائے چوکوں چوراہوں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, چائے کی دکانوں پر, ہوٹلوں پر اپنی رائے ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اپنی قیمتی ملفوظات ضائع کر رہے ہوتے ہیں. نہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہم سے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے, نہ ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں, اور نہ ہماری بات پہ کوئی فیصلہ کرنے کو تیار ہے, کوئی رکنے کو تیار ہے. دھکے سے اپنی معلومات دے رہے ہیں. کوئی بندہ بیٹھ کے اگر یہ عادت بنا لے, اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, اسے حل کیسے ہونا ہے. میری باتوں کو سنیے گا. میرے گھر کا مسئلہ ہے, اسے حل کیسے کرنا ہے. میرے محلے کا مسئلہ ہے, اسے حل کیسے کرنا ہے. فلاں دوست آئے تھے, انہوں نے میرے سامنے بات رکھی, یار یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کیسے کرنا ہے. جس کو سوچنے کی عادت پڑ گئی, اپنی زبان روک کر ذہن چلانے کی عادت پڑ گئی, وہ اپنے مسئلوں کا بھی حل نکالے گا, محلے کے مسئلوں کا بھی حل نکالے گا, وہ دوستوں کے مسئلے کا بھی حل نکالے گا, وہ امت کے مسئلوں کا بھی حل بتا سکتا ہے. جسے سوچنے کی عادت پڑ گئی اور جسے جناب والا یوں کارتوس کی طرح بولنے کی عادت پڑ گئی, وہ سوچنے سے عاری ہوا, وہ کسی کا تو کیا اپنا بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا. تو ہم لوگ ان آداب سے واقف نہیں ہیں. اس لیے سلامتی کی بات کریں, اور سلامتی کی بات, سب سے بڑی سلامتی کی بات یہ ہے جب کوئی سننے سنانے کا ماحول نہ ہو تو بات کر کے نکل جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بات کرنے کے آداب نصیب فرمائے, گفتگو کے اللہ آداب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.